ابھی تک چیپٹر نمبر 3 اور 4 کے اندر آپ لوگوں کو میں نے بار بار گریوٹی کا ذکر کیا تھا کہ گریوٹی کیا چیز ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے فورس پڑھا, ریزولوشن آف فورسز کو ریڈ کرتے ہوئے ہم نے اس کے اندر ریزلٹنٹ فورسز پڑھی, نیٹ فورس پڑھی, ایکویلیبریم میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھا کہ when no net force applied on the body. ٹھیک ہے, تو جب میں نے ساری چیزیں بتائی تھیں تو میں نے آپ کو ہر چیز کی دفعہ ایک چیز کو بار بار ایکسپلین کیا تھا, وہ کیا تھی؟ فورس آف گریویٹیشن. یہ جو میرے پاس ایک پین ہے, ٹھیک ہے, اس کو اگر میں یہاں سے پھینکوں تو یہ نیچے ہی کیوں جاتا ہے؟ یہ رائٹ سائڈ پر کیوں نہیں گیا, یہ لیفٹ سائڈ پر کیوں نہیں گیا؟ جبکہ ہم نے چیپٹر 1 جب ریڈ کیا تھا تب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ اور آگے پیچھے. ٹھیک ہے, 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, یہ باقی کسی اور ڈائمینشن میں کیوں نہیں گیا, یہ نیچے ہی کی طرف کیوں گیا؟ ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی نا فریکوینسی ہوتی ہے دماغ کی کہ کس نے کیسا سوچا ہے, یونیک کس نے سوچا ہے. ٹھیک ہے, اب نیوٹن نے ایک دفعہ اسکول سے بند کر کے مطلب ٹکا مار کے وہ اسکول سے چوری بغیر بتائے نکل گیا دیوار کو لان کے, اور جا کے وہ ایک باغ کے اندر بیٹھ گیا جس کے درخت کے جو درخت تھا سیبوں کا. ٹھیک ہے, وہاں پر بیٹھے بیٹھے ایک سیب گرا اور سیب آ کے زمین پر گرا. اس نے اس سیب کو بجائے پکڑ کے, ٹھیک ہے, کھانے کے, اس نے سوچا کہ یہ زمین کی طرف ہی کیوں گرا, یہ لیفٹ سائڈ پر کیوں نہیں گیا, یہ رائٹ سائڈ پر کیوں نہیں گیا, یا یہ بالکل اپورڈ کیوں نہیں گیا. ٹھیک ہے, اس پر انہوں نے ریسرچ سٹارٹ کی. اس کے اوپر انہوں نے پچھلے جو ریسرچ پیپرز تھے ان کو بھی دیکھا, کچھ آگے سے انہوں نے تھیوریز دیکھی, اور پھر انہوں نے مل کے آپس میں سائنسدانوں نے ایک چیز کو بنایا. اور وہ کیا تھی کہ ایک چیز انہوں نے سرچ کی, فائنڈ کی, اور وہ کیا ہے؟ لا آف گریویٹیشن. کہ گریوٹی ہے کیا چیز, یہ فورس کہاں سے آ رہی ہے, کس طرح سے ہماری فورس اپلائی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس نے جو یہ ساری چیز سارا سینیریو اس نے اپنے مائنڈ کے اندر سوچا, تو اس کے اندر اس نے ایک چیز جس کا فورس آف گریویٹیشن اس نے نام دیا. ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ a force due to which everybody of the universe attracts every other body. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری جو باڈی ہے یہ کسی دوسرے کی باڈی کے ساتھ اٹریکٹ ہوگی تو ہم اس کے ساتھ جا کے چپک جائیں گے, ایسا یہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, جبکہ ڈیفینیشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایوری باڈی اٹریکٹس ایچ ادر باڈی. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا ہے ان دی یونیورس. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں کہ یہ آپ کے پاس سورج ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی زمین ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کا چاند ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. سورج کیا ہے؟ زمین کو اٹریکٹ کر رہا ہے, زمین کیا ہے؟ چاند کو اٹریکٹ کر رہی ہے اپنی طرف. ٹھیک ہے, ایوری ادر باڈی جو کہ اپنی باڈی کی طرف دوسری باڈی کو اٹریکٹ کر رہی ہے, فورس جو کہ اس کے اندر اپلائی ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ فورس آف گریوٹی. آپ لوگ چلتے چلتے اڑنا کیوں نہیں شروع ہو جاتے؟ آپ لوگ جتنا مرضی آپ کا ویٹ ہو, ایون کہ آپ کا 60 kg ویٹ ہو یا آپ کا 2 kg ویٹ ہو, سب چیزیں زمین کی طرف ہی کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ زمین کے اندر ایک ایسی فورس ہے, ایک ایسی کشش ہے جو کہ ہر باڈی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. کیوں کھینچ رہی ہے؟ فورس آف گریویٹیشن کی وجہ سے. تو اس لیے آپ لوگ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی ڈائیگرام بناؤں گا. فرض کر لیں کہ یہ آپ کا پہلا آبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی اسپیس میں, یونیورس میں, اور یہ آپ کا دوسرا آبجیکٹ ہے جو کہ چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, اس کا بھی کوئی میس ہوگا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کا 100 کلو گرام ہو, ہم اس کو نام دے دیتے ہیں M1 کا, اور یہ اس کا بھی کوئی میس ہوگا, یہ میں بھی ہمارے پاس 20 کلو کا ہو. ٹھیک ہے, اس کو میں میس 2 کا نام دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب اس چیز کا بھی, اس پوائنٹ کا بھی کوئی نہ کوئی سینٹر ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس پوائنٹ کا بھی کوئی نہ کوئی سینٹر ہوگا. اگر ہماری آبجیکٹ ہی کوئی ان شیپڈ باڈی ہو تو اس کا سینٹر پوائنٹ نکالنا آتا ہے آپ کو, جو کہ ہم پچھلے چیپٹر میں فائنڈ کر کے آئے ہیں کہ ایک ان شیپ جس کا کوئی شیپ ہمیں نہ سمجھ آ رہی ہو تو اس کا سینٹر پوائنٹ کیسے نکالتے ہیں؟ سینٹر آف گریوٹی اور سینٹر آف میس ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو اس جگہ سے ہم نے اس کا سینٹر پوائنٹ نکالا تھا. ٹھیک ہے, اس باڈی کا بھی سینٹر پوائنٹ ہے, اس باڈی کا بھی سینٹر پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کر رہی ہے؟ اس باڈی کو طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے.
اور یہ باڈی کیا ہے اس باڈی کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے. اگر یہ ایف ہے تو وہ الٹا ایف ہے, مطلب کہ مائنس ایف کر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, اب یہاں سے لے کے یہاں تک کوئی نہ کوئی ڈسٹینس بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک سورج سے لے کے چاند تک کوئی نہ کوئی ڈسٹینس تو ہے. ٹھیک ہے, یا زمین سے لے کے سورج تک, یا زمین سے لے کے چاند تک, یا چاند سے لے کے زمین تک. ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی تو ڈسٹینس بنتا ہے نا. اسی طرح ان دو باڈیز کے درمیان بھی کیا ہے, ایک ڈسٹینس ہے. ٹھیک ہے, اس کو میں اٹیچ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے مزید کلیئر ہو جائے. اور یہ جو ایک دوسرے کو باڈی اٹریکٹ کر رہی ہے کس وجہ سے کر رہی ہے, فورس آف گریوٹی کی وجہ سے. اور فورس آف گریوٹی کو کیپٹل جی سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک کانسٹنٹ ہوتا ہے. اب فورس آف گریوٹی کتنی ہے, آپ کو, مجھے, یہ چیئر کو, اس پین کو, اس ڈائس کو, اس پوری زمین کے اندر ہر ایک چیز اپنی طرف کھینچ رہی ہے. وہ فورس آف گریوٹی کیا ہے, اس کی ایک فکس ویلیو سائنسدانوں نے بتائی ہے. وہ کیا ہے, 6.63 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور مائنس 11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کلو گرام اسکوائر. ٹھیک ہے, تو ہم جتنے بھی اس کے اندر آگے سارے فارمولیشن کریں گے تو اس کے اندر جہاں پر بھی جی کی ویلیو آئے گی تو وہ کیا ہوگی, 6.673 ملٹیپلائی بائی 10 ریز ٹو پاور مائنس 11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کلو گرام اسکوائر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا ایک جو فورس ہے وہ کس کے برابر ہے, فورس کس کے برابر ہے, ڈائریکٹلی پروپورشنل کس کے ہے, پروڈکٹ آف دیئر میسز. ٹھیک ہے, m1 اور m2 کو آپس میں کیا کر لیتے ہیں ہم, ملٹیپلائی. ٹھیک ہے, سمجھ آئی. اور پھر آپ نے اس کے ساتھ ہی کیا بول دیا ہے کہ انورسلی پروپورشنل کس کے ہے, f انورسلی پروپورشنل کس کے ہے, دا ڈسٹینس, جو کہ ڈسٹینس ہے ان باڈیز کا, اور اس کا اسکوائر لے لیا جائے, مطلب کہ d کا اسکوائر لے لیا جائے. یہی پڑھا ہے آپ نے. اب ہم نے کیا کیا, ڈیفینیشن سے ایک ڈیریویشن بنا لی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو مرج کرتے ہیں. یہ بھی f کے ایکول ہے, یہ بھی f کے ایکول ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ کیا ہو گیا, f ڈائریکٹلی پروپورشنل کس کے ہے, m1 ملٹیپلائی بائی m2 ڈیوائڈڈ بائی d اسکوائر. ٹھیک ہے, اب جب بھی آپ نے چیپٹر 2 میں بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل کا سائن جب ختم کرتے ہیں, آپ نے میتھ میں بھی یہ چیپٹرز کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ جب ڈائریکٹلی پروپورشنل کا سائن ہم ختم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کانسٹنٹ کیا اپلائی ہو رہا ہے, گریوٹی کا. ٹھیک ہے, فورس آف گریوٹی. تو جب ہم یہاں سے اس کو ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے,